سکتا ہے۔ ولی شہادت کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت 1 روز، چند روز، ماہ، سال یا کئی سال معین ہوتی ہے، جو فریقین خود طے کرتے ہیں۔ اس مدت کے اختتام پر خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے، یا اگر مرد باقی ماندہ مدت بخش دے تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، مگر ہر صورت میں عدت اپنی شرائط کے ساتھ پوری کرنی پڑتی ہے اور اولاد انہی والدین سے منسوب ہوتی ہے۔ اگر فریقین چاہیں تو مدت اختتام متع پر علیحدگی کی بجائے اسے جاری یا مستقل بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ نکاح ابتدا سے اسلام میں متعدد بار جائز ہوا اور اس سے روکا گیا۔ تاریخی اعتبار سے رسول اللہ کی وفات سے چند سال قبل اس کی موجودگی پر سنی بھی اور شیعہ بھی دونوں اتفاق کرتے ہیں، یعنی اس کا اصل میں حلال ہونا مسلم اور مورد اتفاق ہے، مگر اکثر شیعہ اور سنی نیز دیگر فرقے اس کی حلال باقی رہنے پر یا حرام ہو جانے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ متع کے اصول۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ چاہے متع کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے حلال سمجھا جائے، جیسے حلالہ کو حلال سمجھا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ یہ کیا بھی جائے، اسی لیے اس کا رواج عمومی نہیں۔ متع نکاح کے کچھ احکام درج ذیل ہیں۔ نکاح متع میں صیغہ پڑھنا ضروری ہے اور اس میں مہر اور وقت کا معین کرنا لازمی ہے۔ نکاح متع صرف انہی سے حلال ہے جنہیں سے نکاح دائمی حلال ہے، مثلا پہلے سے شادی شدہ دوران عدت خاتون سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کنواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح متع کو دائمی نکاح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حقوق کے لحاظ سے متع اور دائمی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نکاح متع کی مدت ختم ہونے کے بعد اگلے نکاح سے پہلے عورت کے لیے عدت کا پورا کرنا لازمی ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک ارتباط کا نام ہے۔ بعض اوقات یہ ارتباط دائمی ہوتا ہے اور عقد پڑھتے وقت اس زمانے میں کوئی قید ذکر نہیں کی جاتی، لیکن بسا اوقات یہی ارتباط ایک معین مدت کے لیے انجام پاتا ہے۔ یہ دونوں ہی عقد شرعی نکاح کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان صرف دائمی اور موقت کا فرق ہے، لیکن یہ دونوں باقی خصوصیات میں مشترک ہیں۔ اب ہم یہاں نکاح متع کی ان شرائط کا ذکر کریں گے جو نکاح دائم کی طرح معتبر ہیں۔ جس وقت عقد متع کی مدت ختم ہو جائے تو اگر عورت یا ایسا نہ ہو تو وہ شرعی طور پر عدت گزارے گی، اور اگر اثناء عدت میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو وہ حمل سے پہلے کسی بھی قسم کا عقد نہیں کر سکتی۔ اس طرح نکاح دائم کے باقی احکام بھی متع میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے چونکہ عقد متع چند ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال کیا گیا ہے، لہذا عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہے، اور اگر عقد متع پڑھتے وقت عورت کی طرف سے میراث لینے کی شرط نہ لگائی جاتی تو یہ عورت شوہر کی میراث نہیں پائے گی۔ واضح ہے کہ ان دو فرقوں سے نکاح کی حقیقت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اب جائز ہے یا نہیں، اب کس دور میں حلال ہے یا نہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے پہلے متع حلال تھا، پھر جنگ خیبر کے موقع پر متع حرام کر دیا گیا، پھر فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے متع حلال کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو دائماً حرام کر دیا گیا۔ متع کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام قرار نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کا یہ منصب تھا، بلکہ آپ نے متع کی حرمت کو واضح کیا تھا۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وطن میں متع کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ جنگ کے ایام میں سخت گرمی کی وجہ سے اس کو حلال کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بغیر بیویوں کے ان سخت گرمیوں میں رہنا مشکل تھا، اس لیے مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے۔ ہم تسنی الوداع پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن سے متع کیا گیا تھا، وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح، طلاق، عدت اور میراث نے متع کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ قرآن و حدیث میں نکاح متع کا کہیں ذکر نہیں ملتا، متع خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ متع حلال و جائز ہے، یہ کلام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے، اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرو یا اپنی کنیزوں پر اکتفا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قضاء شیوت کی صرف 2 جائز صورتیں بیان فرمائی ہیں، 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کر سکتے ہیں یا پھر اپنی بانیوں سے نفسیانی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور بس۔ اگر متع بھی قضاء شیوت کی جائز شکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ ذکر فرماتا۔ اس جگہ متع کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔
اوائل اسلام سے لے کر فتح مکہ تک متع کی جو شکل معمول اور مباح تھی، اس آیت کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ متع صرف عیاشی ہے، اس میں نہ تو مرد پر عورت کے لیے نان و نفقہ ہوتا ہے، اور نہ طلاق، نہ عدت، اور نہ وہ مرد کی وارث بنے گا۔